وزیر اعظم عمران خان نے پھر مسئلہ کشمیر اٹھا دیا۔ ڈیووس میں بین الاقوامی میڈیا کونسل سے خطاب میں کہا، کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک متنازع معاملہ ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کے حوالے سے فیصلہ کیا۔ یہ عمل کشمیریوں اور خود بھارتیوں کے لیے تباہی ہے۔ واضح کیا، دو ایٹمی طاقتیں لڑائی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ بھارت جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مودی سرکار RSS کے فلسفے پر عمل پیرا ہے۔ War on terror that left us with Kalashnikovs and drugs that were used to pay for the war. We will only partner people in peace. We will not become part of any conflict. We believe that in tourism, Pakistan can collect a lot of revenues, especially foreign exchange. حکومت سنبھالتے ہی معیشت پر میں پاکستان اسٹریٹجی ڈائلاگ سے خطاب، دنیا کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی، اب کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ افغانستان میں امن سے پاکستان کی وسط ایشیائی ملکوں تک رسائی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان آج ورلڈ اکنامک فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ امریکی صدر نے جلد دورہ پاکستان کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم سے صدر ٹرمپ کی ملاقات مفید رہی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود کی آج نیوز سے گفتگو، کہا ملاقات میں وزیر اعظم نے FATF سمیت دیگر اہم ایشوز اٹھائے۔ مخالفین انتخابات میں مجھے شکست نہیں دے سکتے، میرے مواخذے کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ڈیووس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس، کہا عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ بھی کہا ایران کی دھمکیوں کو سنجیدہ نہیں لیتا، ایرانی حملے میں کوئی شدید زخمی نہیں ہوا، ہم نے سفری پابندیاں امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے لگائیں۔ کیسے لگی، وجہ سامنے آ گئی۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق نوجوان نے لکڑی کی پیٹی پر دیا رکھ کر جلایا، تیز ہوا کے باعث جھگی میں آگ لگی جو بستی میں پھیل گئی۔ کراچی کے علاقے لانڈی یونس سورنگی کے قریب فائرنگ، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، رکشے میں جا رہے تھے، نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تحریک انصاف فارورڈ بلاک کو وزیر اعلیٰ کا بلاوا، عثمان بزدار نے کل ملاقات کے لیے بلا لیا۔ 20 اراکین کے ساتھ بیٹھک ہوگی، وزیر اعلیٰ کو تحفظات اور مطالبات سے آگاہ کیا جائے گا۔ سبزی کی قیمتیں اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے، گیس آتی نہیں، ہم سلنڈر استعمال کرتے ہیں ابھی تک۔ آٹا نہیں مل رہا، جو مل رہا ہے وہ آٹا صحیح نہیں ہے۔ مہنگائی حد سے گزر گیا اور غریب اور مزدور کے بس سے باہر ہو گیا، بے بس ہو گئے، اب لوگ فاقے کشی پر آ گئے۔ کھانے پینے سمیت بنیادی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر، مہنگی بجلی اور گیس نے بھی حال برا کر دیا۔ آٹا قوت خرید سے باہر، عوام پریشان، تاجر بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ آٹے اور چینی کے بحران پر کوئٹہ کے محنت کش سراپا احتجاج، ریلوے اسٹیشن سے DS دفتر تک ریلی نکالی، دھرنا بھی دیا۔ گندم ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ وفاق نے کیا تھا، اب چینی کا بحران بھی پیدا ہو گیا ہے۔ مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس، کہا وفاقی حکومت ریلیف کے بجائے تنقید کرتی رہتی ہے، عوام کو پریشانی سے نکالنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آٹا بحران پر عظمی بخاری کا رد عمل، کہا حکومت نااہل ہے، بحران پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیگی رہنما کی تنقید پر پنجاب فوڈ افسران کی پھرتیاں، آٹے کا ٹرک لے کر عظمی بخاری کے گھر پہنچ گئے، گھر کے باہر آٹا رکھ دیا۔ لیگی رہنما نے TV پروگرام میں کہا تھا آٹا نہیں مل رہا۔ لاہور میں چکی مالکان کے خلاف کارروائیاں، درجنوں مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایسوسی ایشن نے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر دی، کہا مذاکرات کے باوجود چھاپے مارے گئے۔ کریانہ مرچنٹس نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ MKM کے سابق MNA نثار پنور کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم کو ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ پریال تالپور منجمد بینک اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے متحرک، 3 اکاؤنٹس بحالی کے لیے احتساب عدالت میں درخواست دے دی۔ نیب تاحال کوئی جرم ثابت نہیں کر سکا، درخواست کا متن، عدالت نے نیب کو 11 فروری تک رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔
نیب نے سزا دینی ہے تو عدالتیں بند کر دیتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ شرجیل انعام میمن کی دوبارہ گرفتاری کیوں چاہیے؟ عدالت کا نیب سے سوال۔ کہا آئندہ سماعت پر سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر آئیں۔ پی پی رہنما کی عبوری ضمانت میں 11 فروری تک توسیع۔ کرپشن کیسز میں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان ہے۔ چیئرمین جاوید اقبال کی گفتگو۔ اجلاس میں کہا نیب آرڈیننس میں ترامیم کے باوجود افسران کے حوصلے بلند ہیں۔ بلوچستان میں پولیو کا نیا کیس سامنے آ گیا۔ قلعہ عبداللہ میں 18 ماہ کی بچی میں وائرس کی تصدیق۔ گزشتہ سال سے رپورٹ ہوئے کیسز کی تعداد 12 ہو گئی۔ اوکاڑا میں ایم ایچ جناح روڈ پر 2 منزلہ عمارت گر گئی، 2 لاشیں نکال لی گئی، ایک زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، حالت تشویشناک۔ پاکستان کے دورے پر آئے بھارتی سنگر اداکار گپی گریوال بھی پی ایس ایل فرنچائز پشاور زلمی کے مداح نکلے۔ لاہور میں پشاور زلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی سے ملاقات کی۔ جاوید آفریدی نے پشاور زلمی کی جرسی اور آٹوگراف بیٹ گپی گریوال کو پیش کیا۔ بھارتی مہمان نے پی ایس ایل 5 کے لیے پشاور زلمی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ السلام علیکم، آج 6 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے عالمی میڈیا کانفرنس سے خطاب سے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے امریکہ سے پہلی بار اتنے اچھے تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ سے کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اسی مسئلے کے تناظر میں بھارتی وزیر اعظم مودی سے بات کی، لیکن انہوں نے ہمیں ہی الزام دینا شروع کر دیا۔ 2 ایٹمی طاقتیں لڑائی کے متحمل نہیں ہو سکتی، لیکن فی الحال پاکستان اور بھارت کسی لڑائی کے قریب نہیں۔ بھارت خود تباہی کی طرف گامزن ہے۔ بھارت جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ڈیوورس اسٹریٹجی ڈائیلاگ فورم سے بھی خطاب کیا اور کہا تھا کہ افغان جنگ کے بعد پاکستان اور منشیات اور کلاشنکوف آئی۔ افغان جنگ سے کلاشنکوف اور منشیات آئی، بہت نقصان اٹھایا، اب کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ڈیوورس میں خطاب۔ Pakistan participated in these 2 conflicts. One was the Afghan Jihad, the war on terror. Both these cost us heavily. First conflict left us with militant groups, which did a lot of damage to our society. War on terror, that left us with Kalashnikovs and drugs that were used to pay for the war. We would only partner people in peace. We will not become part of any conflict. وزیر اعظم نے بتایا کہ قیام امن کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری، سیاحت اور کانکنی میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ We believe that in tourism, Pakistan can collect a lot of revenues, especially foreign exchange. Then the next thing was investment. So we are now giving them very good terms for the mining companies to come over. And Fahrikum Islam. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کئی قدیم تہذیبوں کا مسکن ہے۔ پاکستان کی زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر کو مقبوضہ کشمیر کی ابتر صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا کہ وزیر اعظم نے امریکی صدر کو بتایا کہ بھارت اپنے اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے فلیگ فالس آپریشن کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے افغانستان اور مشرق وسطی کی صورتحال کے علاوہ پاک امریکہ تجارتی امور پر بھی بات چیت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام امور پر گہری توجہ دی، حوصلہ افزا جواب دینے اور فوری ہدایات بھی جاری کی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، لگ بھگ 1 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی اور اس میں وزیر اعظم نے سب ایشوز کو ریز کیا۔ مثال کے طور پر افغانستان کا جو امن کا عمل جو ہے، جو جس طرح چل رہا ہے، اس پر پاکستان کا نقطہ نظر کیا ہے، جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، جو ایران اور امریکہ کے تعلقات میں جو حالیہ کشیدگی آئی ہے، اس پر پاکستان کی کیا تاثرات ہیں، اس پر انہوں نے وضاحت کی۔ انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر کی بہت جو نازک صورتحال ہے، اس پر ایک مفصل اپنا موقف پیش کیا۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس وقت ہندوستان اپنے داخلی مسائل میں اتنا گھر چکا ہے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بتدریج بگڑتی جا رہی ہے۔ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اور این آر سی کے بعد
جو احتجاج کی کیفیت ہے وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے، تو ان کے اندرونی معاملات بہت پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں، اور جس کا پاکستان کو خدشہ ہے. بائی لیٹرل ٹریڈ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جس کے امکانات ہیں اس کو وسعت کیسے دی جا سکتی ہے بات کی. اور صدر ٹرمپ کا جو جواب تھا وہ بہت حوصلہ افزا تھا. انہوں نے واضح طور پر واضح ہدایات دی. اچھا شاہ صاحب، جس طریقے سے آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بھی مینشن کیا ہے کہ امریکی صدر نے جلد دورہ پاکستان کی یقین دہانی کرائی ہے، کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ کوئی ٹائم فریم سامنے آیا ہے؟ دیکھیے ابھی کوئی حتمی ڈیٹ نہیں ہے. ممکن ہے کہ وہ اپنے اگر ان کو وقت میں گنجائش دی تو الیکشن سے پہلے، نہیں تو الیکشن کے 2020 کے الیکشن فوراً بعد. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایرانی حملے میں کوئی شدید زخمی نہیں ہوا. امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے مزید ممالک پر سفری پابندیاں عائد کی جائیں گی. No, I don't consider them very serious injuries relative to other injuries that I've seen. I've seen what Iran has done with their roadside bombs to our troops. I've seen people with no legs and with no arms. I've seen people that were horribly, horribly injured in that area, that war. In fact, many cases those bombs put there by Soleimani, who's no longer with us. I consider them to be really bad injuries. No, I do not consider that to be bad injuries. No, no, we're adding a couple of countries to it. We have to be safe. Our country has to be safe. You see what's going on in the world. Our country has to be safe. So we have a very strong travel ban, and we'll be adding a few countries to it. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. کراچی کے علاقے تین ہٹے پل کے نیچے جھوپڑیوں میں اچانک آگ لگنے سے 100 سے زائد جھوپڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں. سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے. رات 11 بجے لگنے والی ہولناک آگ پر